ہاں یہ گنبد جو ہے یہ اصل مسجد اقصی ہے. ادھر سیدھے ہاتھ میں جو ہے یہ ہے مسجد اقصی اور وہ ہے گنبد صخرہ. تو جیسے میں نے کہا کہ گنبد صخرہ جو ہے وہ گنبد صخرہ کے اندر وہ چٹان ہے جس چٹان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. بعد کے دور میں عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اس کے اوپر یہ گنبد بنایا تھا. یہ سنہری گنبد جو بنایا گیا یہ عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا اور اس کو جو چٹان ہے وہ چٹان کو اس نے ڈھانک دیا ہے اندر. مسجد اقصی اصل یہ ہے جو پرانی مسجد اقصی ہے یہ یہاں پر ہے. اب اس مسجد کے اندر جب آپ دیکھیے یہاں پر فوٹو کے اندر صحیح نظر نہیں آ رہا, اس میں جو ہے دو حصے ہیں, ایک ہے سیلر اور ایک ہے اوپر کی ایک مسجد. سیلر جو ہے وہ مسجد اقصی قدیم ہے, پرانی مسجد اقصی جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے نشانات موجود بھی ہیں اور جس میں سے بہت سارے نشانات کو ضائع بھی کر دیا گیا. اس سیلر کے اوپر جو ہے ایک مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلی, جامع قبلی. جامع قبلی یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری کے اندر بنائی تھی, کیونکہ مسجد اقصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس وقت مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ تھی. 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد میں مسجد حرام قبلہ بن گیا تھا. تو اب مسجد اقصی تو مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مسجد تعمیر کی. مسجد اقصی جو قدیم ہے وہ قدیم مسجد اقصی کے اوپر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام انہوں نے رکھا مسجد قبلی, اس لیے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف تھا یعنی مکے کی طرف تھا, اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلی رکھا گیا. تو یہ جو مسجد ہے یہ اہم مسجد ہے, یہی وہ مسجد ہے جہاں پر آج مسلمان نماز ادا کرتے ہیں. یہی وہ مسجد ہے جہاں پر آج مسلمان نماز ادا کرتے ہیں, جمعہ بھی وہاں پر ادا ہوتی ہے اور اسی کو لگ کر جامع النساء ہے جس میں جو ہے عورتیں نماز ادا کرتی ہے. بس اتنا حصہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے. باقی مسجد اقصی کے جتنے بھی دروازے ہیں تقریباً 15 دروازے ہیں, 15 دروازوں میں سے 5 دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. صرف 10 دروازے کھلے ہوئے ہیں جن میں سے بھی کئی دروازوں کے اوپر یہودی پولیس بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور مسلمانوں کو اقصی کے اندر داخل ہونے سے وقتاً فوقتاً روکتی رہتی ہے. اور آج کل تو ایک نیا قانون انہوں نے نکالا ہے کہ فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں 40 سال سے کم عمر کا بچہ نہیں جا سکتا, اور اگر کوئی بھی جاتا ہے تو پھر اس کو ستایا جاتا ہے اور اگر پھر وہ مزاحمت کرتا ہے تو پھر اس کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے. تو اس طرح کا ظلم جو ہے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک مسجد اقصی ہے اور مسجد اقصی کو وہ لوگ گرا کر اب اس کو گرانے کے لیے یہ لوگ 2 طریقے سے کام کر رہے ہیں. مسجد اقصی کو گرانے کے واسطے 2 طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مسجد اقصی کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے. آگ لگا دی جاتی ہے مسجد اقصی کے اندر وقتاً فوقتاً, تاکہ مطلب آہستہ آہستہ مسجد ختم ہو جائے. اور دوسرا کام وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کا کام کر رہے ہیں. مسجد اقصی کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادوں کے اندر یہ لوگ کھدائی کا کام کر رہے ہیں. اور وہ کھدائی کا کام یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیکل کے جو باقی چیزیں ہیں اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم کھدائی کر رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ لوگ کھدائی کرتے ہیں, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ کھدائی کر کے مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے. اور جب بنیادیں کمزور ہو جائیں گی تو ایک معمولی سا زلزلہ آئے گا یا پھر جو ہے دنیا کے اندر موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو مسجد اقصی خود بخود گر جائے گی. اب جب مسجد اقصی گرے گی تو پھر یہ لوگ جو ہے اپنے خیال کے مطابق اس کے اوپر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور ہیکل تعمیر کر کے پھر اپنے جو مسیح موعود ہے دجال اس کو وہاں پر رول کرنے کے لیے یہ لوگ بٹھانا چاہتے ہیں. یہ ایک مختصر سا اشارہ تھا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آئی نہیں ہیں اور رہ گئی ہیں, تو اگر آپ کے ذہن میں جو ہے کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے. 5 منٹ کا وقفہ ہے, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے, کسی بھی طرح سے متعلق.